نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سورۃ ابراہیم الحمدللہ اس کا درس مکمل ہو چکا، اور میرا معمول رہا ہے کہ ایک سورت کے مکمل ہو جانے کے بعد میں اس سورت کا خلاصہ بتلاتا ہوں، حاضرین کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تو سورۃ ابراہیم یہ مکی سورت ہے، اور اس کے اندر 52 آیات تھی اور 7 رکوع تھے۔ اس سورت کا نام جو ابراہیم رکھا گیا، آیت نمبر 35 سے لے کر 41 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اسی لیے اس سورت کو سورت ابراہیم کہا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ حروف مقطعات والی دوسری سورتوں کی طرح اس سورت کے آغاز میں بھی قرآن کریم کا ذکر ہے، اور اس کی پہلی آیت میں نزول قرآن کی حکمت اور مقصد بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس سے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالو، اپنے رب کے حکم سے، یعنی غالب اور قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف۔ سورۃ ابراہیم میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں وہ سماعت فرمائیں۔ 3 بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور بعث و جزا پر ایمان کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔ کافروں کی مذمت اور ان کے لیے جہنم کی وعید ہے، جبکہ مؤمنوں کے لیے جنت کے وعدے ہیں۔ حضرت خاتم النبیین کو تسلی دینے کے لیے بتایا گیا ہے کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض و انکار اور عداوت و مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے وہ گفتگو ذکر کی ہے جو بعض انبیاء اور انہیں جھٹلانے والوں کے درمیان ہوئی۔ ان مکذبین نے انبیاء کی دعوت کے جواب میں 4 شبہات پیش کیے، جو کہ مشرکین کے ان الفاظ سے ظاہر ہیں: اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں۔ اسی شبہ کے جواب میں انبیاء نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، کائنات کا ہر ذرہ، ہر حرکت و سکون وحدانیت کی گواہ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کے دلائل تو اس قدر واضح ہیں کہ ان پر کسی دلیل اور برہان کے قیام کی ضرورت ہی نہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ اور ہر حرکت و سکون اس کی وحدانیت کی گواہ ہے۔ کیا جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر دن کے وجود پر کسی اور دلیل کی بھی ضرورت باقی رہتی ہے؟ مشرکین کا خیال تھا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کا جواب یہ دیا، بے شک ہم بشر ہیں، لیکن بشر کا رسول ہونا محال نہیں۔ رسول اسے کہتے ہیں جس پر وحی نازل ہو، اور ہم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کی طرف کسی انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا جائے۔ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو کسی فرشتے ہی کو نبی بنا کر بھیجا جاتا۔ مشرکین کو ہدایت سے محروم رکھنے والا ایک بڑا سبب تقلید آبا تھا۔ وہ اپنے آبا کی راہ چلنے کے لیے کسی طرح بھی تیار نہ تھے، آبا کی راہ چھوڑنے کے لیے کسی طرح بھی تیار نہ تھے۔ قرآن نے متعدد مقامات پر اس کی تردید فرمائی ہے۔ چوتھا شبہ وہ یہ پیش کرتے تھے کہ جن معجزات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں دکھایا جاتا؟ انبیاء کا جواب، اس کا جواب انبیاء نے یہ دیا کہ کسی بھی معجزے کا دکھانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ معجزہ دکھانا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کی مرضی ہے وہ دکھائے یا نہ دکھائے۔ شکر ناشکری، اللہ تعالیٰ کا دستور اور وعدہ یہ ہے کہ وہ شکر کرنے والوں کو اور زیادہ دیتا ہے، اور ناشکری کرنے والوں کے لیے اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان منعم کے فضل و احسان کا اقرار کرے، اس کی تعریف کرے، اور نعمت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس مقصد کے لیے وہ نعمت عطا کی گئی ہے۔ نعمت کا علم کا تقاضا،
نعمت علم کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کیا جائے اور جاہلوں کو تعلیم دی جائے۔ نعمت مال کا شکریہ ہے، اسی نیکی اور احسان کے مواقع پر خرچ کیا جائے، اسی پر دوسری نعمتوں کا قیاس کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں خاص طور پر ذکر کی گئی ہیں جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اہل مکہ، اپنی اولاد اور خود اپنے خاندان کے لیے کی تھی۔ ان دعاؤں میں انہوں نے ایک امن، دو رزق، تیسری دلوں کا میلان، چوتھا اقامت صلاۃ، پانچواں اور مغفرت کی درخواست کی تھی۔ شجرہ طیبہ، شجرہ خبیثہ، حق اور ایمان کے کلمے کو شجرہ طیبہ پاکیزہ درخت کے ساتھ اور باطل اور ضلالت کے کلمے کو شجرہ خبیثہ ناپاک درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ کلمہ طیبہ جب واقعی دل میں اتر جائے تو اس کی بڑی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے۔ کلمہ خبیثہ جب کہ کلمہ خبیثہ کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا اور وہ ہوتا بھی بے ثمر ہے۔ قیامت کے منظر کشی، سورۃ ابراہیم کے آخری رکوع میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے اور جہنم کے ہولناک عذابوں کا تذکرہ ہے۔ قرآن کی حکمت، جیسے اس سورت کا آغاز نزول قرآن کی حکمت کے بیان سے ہوا تھا، مقصد نزول اسی طرح اس کی آخری آیت میں اس کا مقصد نزول بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے تاکہ اس سے انہیں ڈرایا جائے، تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہل حق نصیحت حاصل کریں۔ یہ سورۃ ابراہیم کا خلاصہ تھا جو آپ لوگوں کے سامنے، سامعین کے سامنے عرض کر دیا گیا۔ اللہ مجھے بھی اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔